ادھر دھیان نہیں دیتے۔ زئیں سبب فرمود رب صلو علیہ، کہ محمد بود محتاج الیہ۔ مولانا روم فرماتے ہیں جب امتی کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اس کی توجہ بارگاہ مصطفیٰ سے قائم ہو جاتی ہے، اس کا دھیان حضور کے دروازے کے ساتھ لگ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو پھر میرے آقا کریم بھی اس پر خاص نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ تو درود شریف فیض کے خاص دروازے کھلوا دیتا ہے۔ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حضور کے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ قیامت کے دن تو اس کا اظہار ہوگا، لیکن دنیا میں جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کی روح قرب مصطفیٰ کی سرشاری میں رہتی ہے، اس روح کو حضور کا قرب عطا کیا جاتا ہے جو کثرت سے درود پڑھنے والی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج 26 ذی الحج ہے اور 26 ذی الحج فجر کی نماز پر دوسرے خلیفہ راشد مراد مصطفیٰ امام العادلین متمم الاربعین سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر حملہ ہوا اور وہ گہرے زخم آئے جن کی وجہ سے آپ یکم محرم کو شہید ہوئے۔ تو آج کے دن 26 ذی الحج کو فجر کی نماز پر آپ زخمی ہوئے تھے اور چند دن آپ ان زخموں کی کیفیت میں رہے۔ یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ اس دور میں بعض لوگوں نے مسائل کو اس طرح الجھا دیا ہے یا ایک سازش کے تحت ہم آپس میں لڑائے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ اس پر بھی بحثیں کر رہے ہیں کہ آپ 26 کو شہید ہوئے، 26 ذی الحج کو یا یکم محرم کو، حالانکہ یہ کوئی بحث کرنے کا موضوع نہیں ہے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا یوم شہادت کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ 21 رمضان، حالانکہ آپ زخمی تو 19 رمضان کو ہوئے تھے۔ تو جس دن ان زخموں کی وجہ سے جام شہادت نوش کیا، یوم شہادت تو وہی ہے، یعنی آپ 21 رمضان کو شہید ہوئے لیکن زخمی آپ 19 رمضان کو ہوئے تھے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تو 26 یا بعض کے نزدیک 27 ذی الحج کو ہوئے، لیکن جام شہادت جو نوش کی ہے، جو آپ کی نماز جنازہ ہوئی ہے اور جو آپ کی تدفین ہوئی ہے، وہ یکم محرم کو ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کا یوم شہادت جو ہے تاریخی اعتبار سے وہ یکم محرم ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ ہم جیسے طالب علم، کم علم اور فتنوں کے دور میں زندگی گزارنے والے کیا جانیں کہ مراد مصطفیٰ کی عظمت اور شان کیا ہے۔ آئیں حضرت سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھتے ہیں۔ تو کشف المحجوب میں حضرت داتا صاحب نے سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کرتے ہوئے القابات لکھے ہیں۔ کوئی آنکھ والا ہی جانتا ہے کہ ان ہستیوں کی عظمت کیا ہے۔ تو حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، دوسرے خلیفہ راشد سرہنگ اہل ایمان، یعنی اہل ایمان کے سردار
سیدنا فاروق اعظم کن کے سردار ہیں؟ اس لیے بحث کو داتا صاحب نے ایک لفظ میں ہی ختم کر دیا ہے، اہل ایمان کے سردار۔ اور آگے فرماتے ہیں مقتدائے اہل احسان، جو مقام احسان پہ ہیں ان کے آپ پیشوا ہیں۔ اور یہ مقام احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ حضوری کی کیفیت میں، خضوع و خشوع میں ڈوب کے نماز پڑھنے والے، تو وہ جن کی عبادت میں حضوری کی کیفیت ہے آپ ان کے پیشوا ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم دور خلافت میں مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا آپ بھی رو رہے ہیں نماز کے دوران، تلاوت کے دوران، اور ہر مقتدی رو رہا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے کہ آج کوئی نمازی ہے جس کو نماز میں رونا نہیں آیا۔ تو اس لیے داتا صاحب نے لکھا مقتدائے اہل احسان، وہ جو مقام احسان پہ ہیں ان کے آپ پیشوا ہیں، یا پھر نیکیاں کرنے والوں کے پیشوا۔ اور یہ نیکیاں کرنے والوں کے پیشوا کے پیچھے بھی ایک حدیث ہے، تفصیل سے نہیں بیان کر رہا، صرف ایک ٹکڑا ہی اس حدیث کا سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جتنے آسمان پر تارے ہیں اتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ پھر داتا صاحب فرماتے ہیں امام اہل تحقیق، امام اہل تحقیق وہ جو حقیقت پہ نظر رکھنے والے ہیں، دھوکے سے بچ کے حقیقت کو دیکھنے والے، ان کے آپ امام ہیں۔ اور آگے داتا صاحب نے بڑا پیارا تعارف لکھا ہے سیدنا فاروق اعظم کا، بحر محبت میں غریق، امام اہل تحقیق بحر محبت کے غریق، محبت الہیہ کے سمندر میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ کا دیکھنا، بولنا، چلنا، پھرنا سب کچھ محبت الہی کے سبب سے ہی تھا۔ اور خود آپ کے ملفوظات میں ہے، فرماتے ہیں میں جس طرف دیکھتا ہوں، جس چیز کو دیکھتا ہوں، مجھے قدرت کی شاہکاری اس میں نظر آتی ہے۔ حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا عارفانہ کلام لکھا ہے، بہر سو جلوائے دیدار دیدم، بہر چیزیں جمال یار دیدم، جو خود را بنگرم دیدم ہمون است، جمال خود جمال یار دیدم۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں جدھر نگاہ کرتا ہوں مجھے خالق کی قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں۔ داتا صاحب لکھتے ہیں بحر محبت کے غریق۔ تو 4 لقب میں نے آپ کے سامنے کشف المحجوب سے بیان کیے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا ہے 6 نبوی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آسمان والے آپ کو مبارک دیتے ہیں کہ آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ آج آسمانوں کی مخلوقات، آج 7 آسمانوں کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں کہ عمر آپ کا غلام بن گیا ہے۔ جن کے کلمہ پڑھنے پر آسمان سے مبارکیں آئیں، جن کے کلمہ پڑھنے پر آسمان والے خوشیاں منائیں، ان کے کلمہ پڑھنے پر ہم اہل ایمان کو بھی خوش ہونا چاہیے یا نہیں خوش ہونا چاہیے؟ المعجم الکبیر میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم کعبے کے سامنے نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں تھے رکھتے، لیکن جب عمر نے کلمہ پڑھا تو ہر آنے والا دن اسلام ترقی کرتا گیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے المعجم الکبیر میں۔
اور دیگر بہت ساری حدیث کی کتابوں میں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے ہم کعبے میں اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، حتیٰ کہ عمر نے کلمہ پڑھا، نماز کا وقت آیا، حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا عمر بے شک ہم حق پہ ہیں۔ یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کے کیوں نماز پڑھیں؟ آج ہم حرم میں جا کے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں مکے کا کون سا سورما ہے جو میرے نبی کو وہاں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔